بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ایک اعلیٰ سطح کا یعنی کہ لیڈرشپ اجلاس ہونے جا رہا ہے، ملک گیر کچھ پالیسیز وغیرہ، کوئی لاک ڈاؤن کے معاملات ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پالیسیز بنائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کو بھی دعوت ہے، آپ لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل، دیکھیں ہم باقاعدہ جب سے یہ ایران وار ہوئی ہے رابطے تو ہمارے جو ہیں وفاق کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک انٹیگریٹڈ جسے کہتے ہیں کہ اپروچ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تیل اور اس کی سپلائی، اس کی قیمتیں، وہ تمام کے تمام وہاں وفاقی سبجیکٹ ہیں، لیکن عوام صوبوں میں رہتی ہے، تو صوبوں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں اس کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ کہیں پیٹرول پمپس میں ہوڈنگ نہ ہو، عوام کو بر وقت جو ہے پیٹرول ملے، کہیں بلیک میلنگ نہ ہو، کہیں قیمتوں میں اضافہ نہ ہو، کرایوں کو کوئی مس یوز نہ کر رہا ہو۔ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ 2 آفیسز کا ایک رابطہ رہتا ہے، کنیکشن رہتا ہے، اور پھر اسی طرح صوبائی حکومت آگے اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے تاکہ ایک کوآرڈینیٹڈ رپورٹنگ ہو سکے۔ تو اس میں یہ معاملہ جو ہے، خود ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 3-4 ہفتے کی جنگ ہوگی، تو 3-4 ہفتے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو معاملہ تازہ ہی ہے، اس میں کوئی مطلب اختتام کی طرف والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کرے پاکستان اس میں جو ہے جس طریقے سے پاکستان کی اہمیت بڑھی ہے، پاکستان سب سے پہلے تو جو ہے ان تمام معاملات میں کم سے کم جسے کہ افیکٹڈ ہو، کیونکہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، مسئلہ 25 کروڑ آبادی کا ہے، اور 25 کروڑ آبادی ہماری اصل میں آپ ملک کہتے ہیں نازک مرحلے سے، اس وقت تو 25 کروڑ آبادی نازک مرحلے سے گزری، بالکل، چاہے وہ روزگار ہے، چاہے وہ دوسرے معاملات ہیں۔ تو وہ عوام جو ہے، اور عوام کا بھی سوچتے ہوئے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ صرف اگر تیل بچانا مقصد ہے اور دوسری طرف عوام کے معاملات، خاص طور پہ ان کی جو ایمرجنسی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ جو ہے اس کو کیٹر کرنا، پھر ان کے روزگار کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا کہ افیکٹ تو ہو رہے روزگار سب کے، لیکن بیر منیمم ہو تاکہ جو ہے عوام کے حوالے سے مزمل صاحب یہ ایک معاملہ ہے کہ آلریڈی آپ کا ایک اجلاس بھی ہوا، وزراء خزانہ جو آپ لوگ موجود تھے، 200 ارب روپیہ وفاق کہہ رہے صوبے بھی دیں۔ پنجاب اور سندھ آج ڈان اخبار میں رپورٹ دیکھ رہے تھے، اس میں تو کہا گیا کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ یہ پاس آن نیچے ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت سے آپ لوگوں سے کتنا مانگا گیا حصہ اس 200 ارب میں، اور آپ لوگوں کا کیا سٹینس ہے اس پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ میں بھی شامل تھا پریس کانفرنس میں، ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ کم از کم ہے تو سب کے لیے شوق، لیکن جو ولنریبل، جو غریب یا مڈل کلاس جو بائک والے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بری خبر ہے۔ تو ہم نے از خود، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بائک کی اسکیم کا اعلان کر دیا تھا کہ 20 لیٹر 55 روپے جو حکومت نے اضافہ کیا وہ ہم دیں گے، اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے اعلان کیا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھنے دیں گے، خاص طور پہ جو ہماری اپنی ٹرانسپورٹ BRT جیسی چیزیں ہیں، اور دوسرے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو یہاں ٹرانسپورٹ سروسز ہیں یہاں پہ بے جا اضافہ نہ کریں۔ تیسری چیز ہم نے کہا تھا کہ جو آگے گندم کی کٹائی کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں ہم ڈیزل میں بھی جو لوگ استعمال کرتے ہیں تھریشرز وغیرہ میں، اس کی اضافی قیمت جو ہوگی اس کو بھی ہم اس کے لیے بھی کوئی پیکیج لائیں گے۔ اسی لائنز کو دیکھتے ہوئے وفاق کا بھی اب ایسا ہی ارادہ ہے کہ ولنریبلز کو سپورٹ کیا جائے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جو ولنریبل کو سپورٹ کیا جائے گا اس کی مقدار جو اماؤنٹ ہے اس کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو صوبہ خیبر پختونخوا نے تو پہلے ہی اس پہ خود انیشیٹو لے لیا تھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ وفاق کے تھرو ہونا ہے یا صوبہ خود کرتا ہے، یہاں تک تو ہماری رضامندی مطلب خود ہی ہے، مطلب ہمارا ہی اعلان ہے اس چیز میں۔ صحیح۔ اب دوسرا اعلان جو قیمتوں کا نہ بڑھانا، اور قیمتوں کا نہ بڑھانے سے جو حکومت کو اس کی جو جیب سے رقم ادا کرنے والی بات ہے، اس میں وفاقی حکومت کیا مانگتی ہے صوبوں سے، یہ ابھی اس کی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ وفاق کے پاس بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آئندہ یہ کتنے ہفتے جاری رہنا ہے، قیمتیں کیا رہیں گی، یہ کب اینڈ ہونا ہے، کب اینڈ نہیں ہونا۔ تو اس میں بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ تو آپ مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف
کسی کا ولیمہ ہے اور اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے تو سب 4 دوست مل کے یا رشتہ دار مل کے اس کا ولیمہ کرا دیں تو پتہ ہوتا ہے کہ بس یہ آئندہ جو اجلاس ہے اس کا مطلب یہ بڑا ایک اہم ہے. لیکن آپ جو لاک ڈاؤن کی سننے میں آ رہا ہے کے پی کے مخالفت کر رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اگر کوئی تجویز ہوتی ہے کہ چیزیں بند ہوتی ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ 2 چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس پیٹرول 1.5-2 مہینے کا ہے یا 1 مہینے 40-45 دن کا ہے جی, تو اس حساب سے آپ اگر لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ اس سے آپ کا ڈیلی ویجر کتنا افیکٹ ہو رہا ہے. صحیح. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت سرکاری ملازمین اگر سارے گن لوں میں تمام صوبوں کے وفاق کے اور سیکیورٹی جو فوج وغیرہ تو 50 لاکھ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور 50 لاکھ کے اگر 6 کا یا 5 کا خاندان ہے تو 2.5 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. صحیح. باقی 20-22 کروڑ تو نجی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں نا. بالکل. اور وہ ان میں 20-22 کروڑ میں آدھے سے زیادہ جو ہے وہ مزدور طبقہ ہے, یعنی کہ وہ کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی ٹرک ڈرائیوری میں کر رہا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی سبزی مارکیٹ میں جو ہے سبزی منڈی میں کام کر رہا ہے, چھوٹا کوئی طبقہ دکانوں میں, ٹھیک ہے نا, تو یہ کر رہا ہے نا. اب اگر یہ بند ہوتا ہے تو یہ ڈیلی ویجر کے پاس تو مہینے کی تنخواہ نہیں, وہ تو جس دن جاتا ہے اس کو اس دن کی مزدوری ملتی ہے. کوئی کنسٹرکشن میں ہے تو وہ اگر اس کے 2 دن یا 3 دن ہفتے میں اس طرح بند ہو جاتا ہے وہ تو بیچارہ آگے مہنگائی ہے, اس کے بعد اس ٹربل میں آ جائے گا. تو اس کے لیے یا تو پھر کوئی میکینزم بنائے, ٹھیک ہے نا. تو میرا اس میں ہمارا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیٹرول کی بچت کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلیں جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے, ہم تو پورا مہینے میں ہمارے لیے آدھا مہینہ بھی لاک ڈاؤن ہو تو ہماری تنخواہ تو پوری آ جانی ہے نا. بالکل. لیکن ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے, اس پہ سوچنا ضروری ہے اور اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے, کیونکہ کہیں یہ نہ ہو نا کہ اس سے پریشانی بڑھ جائے اور مسائل جو ہیں پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ہے کہ پیٹرول بچاتے بچاتے لوگوں کے گھروں کے چولہے نہ ٹھنڈے کر دیے جائیں. ایک چیز میں آپ سے لاسٹلی جاننا چاہوں گا, ابھی تک جو آسٹیرٹی میئر حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان ہوئے اور جو پیٹرولیم کی قیمتیں, حکومت آپ سمجھتے ہیں وفاقی حکومت کیا بہتر مینج کر رہی ہے اور خود بھی کیا عمل ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرا تو اپنا جو خیال ہے کہ حکومت نے یہ جو اس وقت ایک کام ٹھیک کر لیا ہے تھوڑا سا, اب وہ مجھے نہیں پتا وہ کتنا سسٹینیبل ہے, وہ یہ کہ جب اس وقت یہ جو ہے نا جب یہ ایران کا معاملہ شروع ہوا تھا جی, تو اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے اگر 2 مہینے کے یا 3 مہینے کے ذخائر رکھے ہوتے یا سودے کیے ہوتے تو یہ جو عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے شاید عوام تک اس طریقے سے نہ پاس آن کرنا پڑتا آپ کو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے رکھے ہی 21 دن 28 دن کے ریزروز ہیں تو اس کے حساب سے اب آپ کو ایمرجنسی پڑ گئی ہے تو عوام قیمتوں سے محفوظ رہ سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب جو اور دوسری بات اس وقت ہم یہ کر رہے تھے کہ قیمتوں کے ساتھ اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہے کہ اگر اویلیبلٹی نہ ہوئی تو اس سے اور کرائسس ہو جاتا ہے نا. سم ٹائم آپ کہتے ہو بھائی مجھے ٹینکی میں پیٹرول ڈال دو بھائی تاکہ میں راستے میں ہی نہ کھڑا رہ جاؤں, ٹھیک ہے نا, اس وقت پھر آپ قیمت نہیں دیکھ